بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین میں جو چیز سیکھنے کی ہے تلفظ کے اعتبار سے، یہاں زال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس زال کو سافٹ پڑھتے ہیں والذین، اور ایک چیز یہ خیال رکھنی ہے کہ نون کو لمبا نہیں کرنا، والذین نہیں ہے، ہم نے یہ بتایا آپ کو زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ اور والذین میں ایک اور چیز کہ زی کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے، کیوں بلا کہ زیر کے بعد آگے یا ساکن آ رہی ہے، زال کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن آ رہی ہے، تو یہ حرف مدہ بن گئی۔ حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھے 3 ہے، الف واو یا، زبر کے بعد الف آئے، زیر کے بعد یا ساکن آئے، پیش کے بعد واو ساکن آئے، تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں، ان کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ والذین، آگے کفروا میں بھی رو، اس میں بھی حرف مدہ ہے نا، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ وکذبوا، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، یہ بھی حرف مدہ ہے۔ کذبوا میں بھی زال ہے، کذبوا۔ آگے یا، یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو 1 الف لمبا کرتے ہیں، یا، ٹھیک ہے۔ آگے جو نا ہے اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، کتنا لمبا کریں گے چھوٹی مد کو؟ 2 الف۔ اولئک، یہاں بڑی مد آ گئی ہے تو 3 سے 5 الف لمبا کریں گے۔ اولئک نہیں کہنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ اصحاب النار، اس نہیں ہے، اس صاد ہے نا، اس ٹھیک ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ آگے بن، نون کے اوپر شد ہو اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز آتی ہے، بن، اور جو آر کہہ رہا ہوں، را کی آواز کو جو ہے نا وہ موٹے کی سینس میں چھوڑنا ہے آپ نے، نار۔ دیکھیں اس کا را کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہو را موٹی پڑھتے ہیں، را کے نیچے اگر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، لیکن جب اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پریویس والا بیفور لیٹر جو ہے نا اس سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا یہاں پر را کو ہم نے ساکن کر دیا وقف کی صورت میں، بن نار، را تو ہو گئی ساکن، اب را کو موٹا پڑھیں یا باریک، تو اس سے پریویس لیٹر دیکھیں کون سا ہے، نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، تو اس سے پریویس لیٹر پر اگر زبر اور پیش ہو تو اس کو را کو موٹا پڑھیں گے، اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر زبر ہے تو ایسے دیکھیں، میرے منہ کی طرف دیکھیں، بنار، موٹا چھوڑا ہے نا، دیکھیں میں باریک چھوڑنے لگا ایک جگہ پر، لخبیر، لخبیر، باریک چھوڑا ہے۔ اور یہاں پر اصحاب النار، سمجھ آئی؟ ہم فیہا، فی حرف مدہ ہا، ٹھیک ہے، خالدون۔ کافی فائدہ ہوگا اگر آپ توجہ کریں گے تو۔ آپ کو دلچسپی ہے یہ میرے اس بتانے میں، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ترجمہ شروع کرو، اس ترجمہ پڑھنا ہے تو اسی میں تجوید شروع کرتی؟ ٹھیک ہے، بتاتا رہوں یا نہ بتاؤں؟ ٹھیک ہے، اوکے جی۔ والذین کا آپ ہی ترجمہ کریں، اور وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، تیسرا سیغہ بن رہا نا، فعل ماضی ہے، کفر، کفرا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ وکذبوا، کذب یکذب جھٹلانا، تو کذبوا کا معنی کیا ہوا؟ جنہیں جھٹلایا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، آیات یعنی آیات نشانیاں، آیتیں، نہ ہماری، بآیاتنا ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، اولئکا، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اولئک هم المفلحون پڑھا ہے یہ نہیں، یہاں پر وہی اولئک، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، صاحب ان کی جمع ہے اصحاب، یعنی صاحب، والے، ساتھی، ٹھیک ہے، ساتھی، اور آگ کے ساتھی، آگ والے، النار آگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی، آگ والے، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں۔
آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں. ہم وہ، فی میں، ہا اس، کون نہیں، فی ہا اس میں، کس میں؟ آگ میں. تو ہا ضمیر کدھر راجع ہے؟ نار کے لیے. یا یہ کہیں کہ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نار. ٹھیک ہو گیا جی. ہم وہ، فی ہا اس میں، خالدون ہمیشہ نہیں، رہنے والے. خالدن، خالدانی، خالدون، خالدتن، خالدتان، خالدہ آنٹی خالدہ، آنٹی خالدہ، اسی سے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو چاچو خالد اسی سے ہی ہے. خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے. اوکے، خالدون ہمیشہ رہنے والے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے. بنی بیٹو، اسرائیل اسرائیل کے بیٹو. بنی بھی اسم ہے، اسرائیل بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں زیر تو نہیں، لیکن ایکچولی اس میں ہے زیر ہے. اس پر زیر کیوں نہیں آئی یہ غیر منصرف ہے، ایک اور بحث ہے. لیکن ہے یہ زیر کی حالت میں ہے. یہ وہ ابھی مجھے تو پتہ چل رہا ہے، آپ کو ابھی وہ اپنے سیکھا نہیں ہے وہ رول. بعض جو اسم ہوتے ہیں نا عبرانی زبان کے، عربی زبان کے علاوہ کسی دوسرے زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غیر منصرف. اس کے اوپر جب زیر آنی بھی ہوتی ہے نا تو نہیں آتی، وہ اس پر زبر آتی ہے. جیسے ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زیر آنی ہو نا تو زیر نہیں آئے گی، وہ زبر ہی آئے گی. تو اسرائیل بھی جو ہے نا وہ عربی سے ہٹ کر عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو اسرائیل جو ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے مشہور ہوئی نا بنی اسرائیل. اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کی اولاد. اسی سے ہی آپ انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی اب اسرائیل رکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہودیوں نے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو. اے اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو. اچھا دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شان دیکھیں کہ یہ لوگ اپنی ہی ضد کے مطابق جو ہے نا یہودی اس کو مانتے ہیں جو نسلاً یہودی ہو. یعنی کوئی یہودیت قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں یہودی وہی ہے جو ہماری نسل میں سے ہے. تو انبیاء کی اولاد ہیں ہم. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو فالما یعذبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کہ تسی نبیاں دی اولاد ہو، اللہ دے بیٹے ہو، تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے پھر؟ ٹھیک ہے. تو یہ تم ایسے غلط کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا تو اس کو گالی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں غالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ. خیر، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو. اذکروا، یاد کرو. ذاکرہ یذکر معنی ہے ذکر کرنا. ذکر کرنا کا تو معنی تو آتا ہی ہے نا آپ کو. اس سے ہے اذکر، یاد کر. اذکرا، تم دونوں یاد کرو. اذکرو، تم سب یاد کرو. اے اولاد یعقوب، اذکرو، یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی، میری نعمتوں کو. نعمت کو. تی، یہ یا جو ہے نا یہ متکلم کی ہے، میری. جیسے کہتے ہیں کتابی، میری کتاب. اسمی، میرا نام. ٹھیک ہے. جامعاتی، میری جامعہ. مسجدی، میری مسجد. ٹھیک ہے. تو یہ یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میری. نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تی، کہ جس کو. اللہ تی آ گیا جی. اللہ تی یہ کون سا ہے؟ اللہ تی، اللہ زانی، اللہ زینی، اللہ زینہ. اللہ تی جو. ٹھیک ہے جی. النعمتی، دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے یاد کروا دیا ہے. ویسے میں نے کہا نا کہ وہ بار بار ریپیٹ ہونے، وہ ایک بار یاد کر لو آگے خود آئیں گے. میری نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تی، وہ نعمتیں کہ جو. انعمتو، اے ہوندا تو اسی ترجمہ نہ کیتا تو میں پڑھانا ہی چھڑ دینا تمہیں. ہاں جی. انعام کیا. انعام کیا کس نے؟ ہم نے نہیں ہے، نہ تھوڑا ہے اس کے اوپر. صراط الذین انعمت علیہم، انعام کیا تو نے. تو انعم تو آیا اس کے اوپر آخر پر. گردان پڑھیں انعامہ کی. انعامہ انعامہ.
انعمتم انعمتم انعمتی انعمتم انعمتنا انعمتم انعمنا. کیڑا سیکھا؟ سیکنڈ لاسٹ 13واں سیکھا. کس کے لیے آتا ہے وہ 13واں سیکھا؟ واحد متکلم کے. ہوں ترجمہ کرو. انعمتو ویری گڈ. کیا تین تو میرا انعام نہیں آ گیا تو سب تو چھوٹا ہے. نہیں میں بھی دوں گا جی. میں کو قریب ہے. چلو ماشاء اللہ. میں نے انعام کیا. جتنے بڑے بڑے چپ نے تو چھوٹے نہیں دستا ہے. اسٹوڈنٹ نے دستا ہے ٹیچر کے سامنے. چلو اس کا تو شرمندہ نہ ہو جائے اسٹوڈنٹ بھی نام اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے تو آپ سب بگنر ہیں نا. اچھا جی. انعام تو میں نے انعام کیا علیکم تم پر. وَأَوْفُوا اور پورا کرو. وفا کرو. وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا. وفا جو ہم اردو میں بولتے ہیں. اوفو وفا کرو. وعدے کو وفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا. اوفو پورا کرو. وفا کرو. بعہدی میرے عہد کو. بعہدی میرے عہد کو میرے وعدے کو. اللہ نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اوفی تو میں پورا کروں گا. یہاں پر شروع میں او آیا نا, اس کا مطلب ہے میں. اوفی میں وفا کروں گا, میں پورا کروں گا. بعہدکم جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا. تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے. ایایا آ گیا. وہاں تھا ایاکا. وہاں پر میں نے آپ کو ساری گردان پڑھائی تھی. ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن. ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن. ایایا ایانا. ایایا یا یہاں وہی متکلم کی ہے. یہ وہی یا ہے جو آپ نے خدا یا پیچھے پڑھا ہے. فمن تابع خدایا جس نے پورا کی, جس نے اتباع کی میری ہدایت کی. اور یہاں پر کیا آیا ہے؟ ایایا. ٹھیک ہے. خصوصاً مجھ سے ہی. فرحبو ڈرو. راہب یرہبو اس کا معنی ہے ترہیب سے معنی ہے ڈرنا. ٹھیک ہے. ترغیب و ترہیب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ثقیل اردو میں. کافی اردو اگر آپ کی اچھی ہو نا تو اس میں آپ کو یہ ابھی آپ کے اردو کا الفاظ لفظ ہے. ترغیب دینا, ترہیب دینا. ترغیب و ترہیب. یہاں کتاب بھی حسن و درویلی کتاب کے ایک نام بھی ہے ترغیب و ترہیب. ٹھیک ہے. جس میں رغبت ہو اور جس میں ڈرانا ہو. تو ارہبو ڈرو. نی یہ ہے ایکچولی یہ ہے نی مجھ سے, لیکن اللہ پاک نے پچھلے خالدون فرحبون اس وزن کو برابر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا گرا دی ہے. تو اس کے نیچے جو زیر ہے نا زیر فرحبون نی نی یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا بھی تھی. یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا بھی تھی. زیر اپنے بعد کیا چاہتی ہے؟ یا. زبر اپنے بعد کیا چاہتا ہوتا ہے؟ الف. اور پیش اپنے بعد کیا چاہتا ہے؟ واو. اگر کسی کے آخر پر پیش ہو تو سمجھ لیں کہ اس کے آخر پر جو نا واو بھی ہوگی. اگر کسی کے آخر پر زیر ہے تو سمجھیں آخر پر یا ہوگی. اگر کسی کے آخر پر زبر ہے تو سمجھ لیں کہ یہاں پر الف ہوگا. تو یہاں پر ہے فرحبونی مجھ سے ڈرو. تو یہ ہے فرحبونی. اس پر وقف اللہ تعالیٰ نے ایسا کروا دیا ہے فرحبون مجھ سے ڈرو. وآمنوا اور ایمان لاؤ بما اس کے ساتھ جو انزلت میں نے نازل کیا. اور جو میں نے نازل کیا ہے مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے. والا ترجمہ کل تسی دسنا ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے. والا کس کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے, میں نے بتایا ہوا آپ کو. تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی کہ جو معکم تمہارے ساتھ ہے. یعنی جو تورات اور انجیل تمہارے ساتھ ہے نا, تمہارے پاس جو کتابیں ہیں, یہ جو میں نے نازل کیا ہے قرآن یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے. یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں تھیں اور اللہ کی کتابیں ہیں. اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اگرچہ تحریف کی ہے لیکن قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہو کہ نہیں وہ کتاباں اللہ کی کتابیں نہیں سی. تکذیب نہیں کرتا, یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. تو یہ اللہ ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قرآن اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے, تو پھر تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قرآن کہتا ہو کہ نہیں جی وہ کتابیں اللہ کی کتابیں نہیں تھی. تصدیق کرنے والا ہے تو پھر تو تمہارے دلوں میں ہمدردی آنی چاہیے نا.
کہ کچھ تو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھ لیں کہ کیا واقعی اللہ کی کتاب ہے. یعنی ان کے جو غیر مسلم وہ پہلے تو ٹیسٹ ہی کریں گے نا. تو مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو معاکم تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ. یہ وہی کانا کا معنی ہے، ٹھیک ہے، کانا تھے پڑھا نا آپ نے، اسی سے یکونو مضارع ہے، تا سے شروع ہے، تکونو ہو جاؤ، ولا تکونو اور تم نہ ہو جاؤ، ولا تکونو تم نہ ہو جاؤ. پیچھے آپ نے لفظ پڑھا ولا تقربوا تم قریب نہ جاؤ، ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے پیچھے پڑھا ہے نا، وہی وزن ہے نا، ولا تکونو اور تم نہ ہو جاؤ اولا کافرن پہلے کافر، اولا پہلے کافرن انکار کرنے والے، کافرن دیکھیں اس میں فاعل کا فاعل فاعلان فاعلون، کافرن کافران کافرون، ٹھیک ہے، کفر کرنے والا، سب سے پہلے کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ، اس قرآن کے سب سے پہلے انکاری تم ہی نہ بنو. ولا تشترو، ولا تقربو کا معنی کیا ہے، تم قریب نہ جاؤ، ولا تشترو تم نہ بیچو، نہ بیچو. اشترا یشتری کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، اس کا خریدنا بھی ہوتا ہے. آپ دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش. ہوں تسی لا پڑھو گے نا تو پھر یہ لفظ بار بار آنا ہے. آپ نے وکیل مامون پوچھ لیا تو مشتری انہوں لکھتے ہیں، تو عام بندہ پڑھنے مشتری ہوشیار باش ہے کہ مانا ہے. دیواروں کے باہر پلاٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے کہیں نے کہ مشتری ہوشیار باش، یہ پلاٹ فلاں فلاں کا ہے. یعنی ہر بندہ جو خریدار ہے نا وہ ہوشیار رہے، اینو خریدنے کی ضرورت نہیں، ایک پلاٹ فلاں بندے دا ایک تو کھچنا آ جائے مشتری. تو خریدنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، بیچنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. وہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اس کا معنی آپ نے کیا کرنا. ولا تشترو اور تم نہ بیچو بھی آیاتی میری آیات کو، پھر آگے آیاتی میری آیات کو نہ بیچو، سامنن قلیلن تھوڑی قیمت میں، سامنن قلیلن تھوڑی قیمت میں. اس پر ہم نے کل اپنی یاد کروانا ہے، اس پر ایک جو منکرین حدیث ہیں ان کی ایک بات ان کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم دے کر جو وظیفہ لینا ہے نا یہ بھی اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے. تو یہ اس کی تفسیر اپنی من گھڑت اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم حدیث پیش کریں گے ترغیب و ترہیب میں. میں نے پڑھی صحیح سند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وظیفہ وہ ہے جو آپ قرآن کی تعلیم دے کر حاصل کرو. اس کا برعکس دیکھو نا کہ اگر کوئی گند پڑھا کے کمائے گا تو بڑی گندی کمائی اس نے کمائی ہے، اور اگر کوئی اچھی تعلیم سکھا کے وظیفہ لے رہا ہے تو اس نے بہت اچھی کمائی کی ہے. تو یہ اپنے وقت کا وظیفہ ہے اس کا. اللہ کی آیتوں کو بیچنا یہ نہیں ہے. اور بھی بہت سے دلائل، آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس. خیر وہ تفسیر کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. تو جو تفسیر ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے دلیل بھی ہے. تو خیر قرآن پاک کی تعلیم دے کر وظیفہ حاصل کرنا وہ قرآن پاک کی آیات کو بیچنا نہیں ہے. پھر بیچنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مراعات حاصل کرنے کے لیے جن امیروں سے ان کو وظیفے ملتے تھے، دعوتیں حاصل ہوتی تھیں اور انجوائمنٹ ملتی تھیں، جب وہ لوگ مسئلہ لے کر آتے تھے نا تو وہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیتے تھے، کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو ان کی مرضی کا مسئلہ تھا نا وہ کر دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم نے اللہ کی کتاب کو ہی بدل دیا. یہ ہے بیچنا. یہ ہے بیچنا کہ اللہ کی کتاب کا جو اصل فیصلہ ہے اس کو چھوڑ کر ان کے حق میں ان کی مرضی کا فیصلہ دینا. کس لیے؟ دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ان سے ہوتا تھا، وہ فائدے ان کے بند نہ ہو جائیں. ان فائدوں کی خاطر اللہ کی کتاب کو تم نے تحریر کیا. یہ ہے تم اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہو. تو یہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، بدلا نہیں جا رہا، الٹا دی جا رہی ہے. تو یہ بیچنا نہیں ہے. خیر ولا تشترو بیااتی اور میری آیات کو نہ بیچو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، وإیا ہم ترجمہ تو کرنا ہے، اور مجھ سے، فتقونی مجھ سے ڈرو. اتقا یتقون میں ڈرنا ہوتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرو. مجھ سے ڈرو. فتقونی وہاں یہاں پر بھی یا گری ہوئی ہے اور وزن برابر کیا اللہ پاک نے. فتقون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ پارے رکھے کر لے اور دوسرا یہ چھوٹی چھوٹی بنے. اذان ہوگی؟ اذان کہہ رہے ہیں چھوٹی سی. مشورہ تھا کہ جو ابھی تک ہم نے